الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حائضہ عورت کے لیے مسجد سے ضرورت کی چیز اٹھا کر باہر نکل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے کوئی چیز پکڑ کر دینے کا کہا تو میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ میں اس حدیث کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حائضہ مسجد میں داخل نہ ہو اور کوئی کام بھی نہ کرے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، میں جنبی اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں جانا حلال قرار نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں اس وقت تک نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک تم اپنی بات سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی جنبی مسجد کے قریب جائے یہاں تک کہ تم غسل کر لو ما سوائے مسجد سے گزرنے والے کے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے گزرنے والے جنبی لوگوں کو استثناء عطا فرمایا ہے، چنانچہ یہاں پر حائضہ خاتون کے لیے بھی مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں ہوگا، لیکن مسجد سے گزر سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانے یا مسجد سے چٹائی، کتاب، برتن یا کوئی اور چیز اٹھانے والی حائضہ خاتون پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چٹائی لا کر دینے کا حکم دیا، اور حدیث کے الفاظ میں مذکور خمرہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کو کہتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ حائضہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز اٹھانے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت مسجد میں بیٹھنے سے ہے، تاہم مسجد میں سے گزر کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 678۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 146758۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔